گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بھی عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ جیل میں پہنچ گئے ہیں. عمران ریاض کی اسپیشل ریکویسٹ پہ 2 ہفتے دن رات ایک کر کے امریکی حکومت اور رچرڈ گرنیل کے ذریعے آپ کا فیملی سمیت امریکی اسپیشل ایمرجنسی ویزا لگوا دیا. مجھ سے پہلے عالیہ حمزہ مہر بانو قریشی بھی گئیں منصور کے پوڈ کاسٹ پر. خیر جانا ہی غلط ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دل آزاری کی معافی مانگ لیتی ہوں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. سپریم کورٹ سے بھی کچھ بڑی اہم خبریں آئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک انٹرنل رفٹ کی خبریں ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. اور عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے, کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو مبارکباد بھی دیں گے کہ جناب 17 لاکھ سبسکرائبرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار دس, آپ کی فالوئنگ کا, آپ کے پیار کا, محبت کا, جس کی وجہ سے یہ نمبر جو ہے ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بائی دا وے, اس ویڈیو کے اندر میں طیبہ راجہ کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور ایک تنقید شروع ہوئی ہے طیبہ راجہ کے اوپر, میں ذرا اس کے اوپر بھی ایک اینگل سے میں بات کرنا چاہوں گا, تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے. جلدی جلدی خبریں شیئر کرتے ہیں. ایک تو جناب آج اسٹیٹ بینک نے جو ہے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور 1% کا جو ہے ایک اور ڈپ آیا ہے بیچ میں شرح سود میں. 13% سے اب یہ کم ہو کے 12% پہ آ گئی ہے. اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, کیونکہ پرائم منسٹر اور حکومت یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آنی چاہیے شرح سود, لیکن یہ ابھی تک تو خیر نہیں آئی ہے. کچھ جو بروکر ہاؤسز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ 11 یا 12% تک ہی رہے گا, لیکن بہرحال ابھی جو ہے وہ فی الحال 12% کے اوپر جو ہے اسے لایا گیا. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ نے البتہ آج کچھ زیادہ پازیٹیو جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ شو نہیں کیا اور مارکیٹ کی جو کلوزنگ تھی وہ بھی نیگیٹو کے اندر جو ہے وہ کلوز ہوئی. 1360 پوائنٹس کی اس کے اندر جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی. 1,13,520 پوائنٹس کے اوپر کمی ہوئی, اور اس میں ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ ماڑی پیٹرولیم کو بھی کہا جا رہا ہے, جس نے آج ایکچولی جب اپنی اناؤنسمنٹس کی تو ڈیویڈنڈس وغیرہ جو ہے وہ بالکل نل اس نے اناؤنس کیے, جس کے بعد ماڑی کے شیئرز کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا ایک ڈراپ دیکھنے میں آیا اور جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ جو ہے وہ گرنا شروع ہوئی. پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آج مانیٹری پالیسی کا اعلان ہے تو ہو سکتا ہے کہ پازیٹیوٹی مارکیٹ کے اندر نظر آئے, بٹ اٹ وینٹ دا ادر وے اراؤنڈ. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی میرے بس میں ہو تو میں ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 15% کر دوں, لیکن IMF کی مجبوری ہے. وہ یہ میں نے جب ایکچولی یہ بیان دیکھا تو ایک دم وہ مجھے ان کا وہ فیمس بیان جو ہے وہ یاد آ گیا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو دس از واٹ ہیپنس. جب ظاہری بات ہے آپ کی جو فائنینشیل لائف لائن ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں ہو, وہ آپ کے فیصلے کر رہی ہو کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اس ملک کو کس طرح چلائیں گے, تو پھر وہی بتاتے ہیں پھر آپ کو ٹیکس کتنا اکٹھا کرنا ہے, خرچ کس طرح کرنا ہے, کدھر پیسہ کہاں لگے گا, سب کچھ وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو ایون دو لوگوں کو میرے خیال میں یہ بات بری لگ رہی ہوگی شہباز شریف صاحب نے جو کی تھی, بٹ آئی ایم سوری ٹو سے دس از واٹ وی آر سفرنگ فار دا لاسٹ مینی ایئرس. کتنے سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب دیکھیں آگے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور IMF کا یہ آخری پروگرام ہے. تو دیکھ لیتے ہیں, پتہ لگ جائے گا. ویسے تو ہر حکومت یہی بات کہتی ہے کہ آخری پروگرام ہوگا. لیٹس سی آگے کیا چلتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایکسپریس جیو اور ہم کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی خبر چلی ہے اور کافی ملتی جلتی خبر ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو صوبے کی پارٹی قیادت سے ہٹائے جانے اور PTI خیبر پختونخوا کی صدارت گنڈاپور مخالف دھڑے کو ملنے کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور ذرائع کے مطابق گنڈاپور کے خلاف ماضی میں متحرک ہم خیال گروپ نے عمران خان کو جا کے شکایتیں لگائی ہیں, اور اس گروپ میں شامل افراد نے عمران خان سے جیل اور مقدمات میں پیشی کے دوران جو ہے وہ ان شکایتوں کے انبار لگائے ہیں. اور جو افراد جن کے بارے میں ساری خبر آ رہی ہے وہ ہیں جناب عاطف خان, شکیل خان, جنید اکبر, مشال یوسف زئی. ان سب کے نام آ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جا کے عمران خان سے شکایتیں لگائی ہیں. اس میں قاضی انور ایڈوکیٹ کا نام بھی شامل ہے. اور جو شکایتیں لگائی گئی ہیں اس میں کہا گیا کہ جناب صوبے میں بیڈ گورننس ہو رہی ہے اور کرپشن بھی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے. البتہ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم, جو کہ گنڈاپور صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ PTI میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور نے عمران خان کا فیصلہ قبول کیا ہے, اور انہوں نے جنید اکبر کو مبارکباد بھی دی ہے علی امین گنڈاپور نے. اور علی امین گنڈاپور پر 2 عہدوں کا بوجھ تھا. علی امین گنڈاپور بحیثیت وزیر اعلیٰ صوبے اور پارٹی کی خدمات جاری رکھیں گے. تو دوسری جانب انصاف لائرز فورم کے جو صدر ہیں قاضی انور ایڈوکیٹ, جن کا نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لیا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو صرف اتنا کہا تھا کہ احتساب کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. میرے کہنے پہ احتساب کمیٹی قائم کی گئی تھی. عمران خان کو وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی شکایت نہیں کی گئی.
احتساب کمیٹی پی ٹی آئی پر لوگوں کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے بنائی ہے. وزیر اعلیٰ کے خلاف انصاف لائرز فورم کے وکلاء نے شکایت نہیں کی ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے اس کے مطابق جنید اکبر صاحب جو نئے ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوئے ہیں, وہ کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان مطمئن ہوں گے تو گنڈا پور وزیر اعلیٰ رہیں گے. 8 فروری کے بعد دیکھیں گے کہ پارٹی سیٹ اپ تبدیل کرنا ہے یا نہیں. 6 لوگ عمران خان سے جیل میں ملنے جاتے تھے, 5 کی ملاقات ہو جاتی تھی, 1 کی نہیں ہوتی تھی. جیل انتظامیہ سے گلا نہیں, سب کو پتا ہے کہ کون ملنے نہیں دیتا. حکومت کا رویہ نہ بدلا تو دوبارہ احتجاج کریں گے. اب یہ کیا مطلب تھا اس بات کا, آئی ڈونٹ نو اس سے کیا مراد لی جائے کہ جناب وہ جب تک وہ چاہیں گے تو حقیقت تو ویسے یہی ہے. اور بائی دا وے ایک اور بھی آپ کو اس حوالے سے دے دوں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر پہلے جو ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ جیل میں پہنچ گئے ہیں. اور اب جس وقت میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ جب سے ان کو پی ٹی آئی کے پی کی صدارت سے ہٹایا گیا ہے اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے. اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے حوالے سے جیل حکام اور پنجاب حکومت کے افسران کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی تھی. تو لیکن اب میرے خیال میں یہ ملاقات ہو گئی ہے تو میرے خیال میں وہ غیر مؤثر ہو جائے گی وہ اپلیکیشن. لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ عمران خان کی ہدایت کے اوپر ایک بین الاقوامی رابطہ کار کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. اور اس میں سابق سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب ان کی صدارت میں جو ہے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. اور اس میں سلمان اکرم راجہ, ولید اقبال, سجاد برقی, خدیجہ شاہ اور علی اصغر خان, ان لوگوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے جو انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کریں گے اور رابطے کریں گے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو ایک دو نام جو اس سارے معاملے کے اندر مسنگ ہیں, اس میں شہباز گل کا نام نہیں ہے, اس میں زلفی بخاری کا نام نہیں ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کس اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ بنائی گئی ہے, کیونکہ بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے سب سے زیادہ متحرک جو ہے امریکہ کے اندر شہباز گل اور برطانیہ کے اندر جو ہے وہ تو زلفی بخاری تھے. تو ان کے نام جو ہے وہ اس کمیٹی میں شامل نہیں کیے گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کی ریزن کیا ہے, کبوتر اڑاتے ہیں ذرا پتہ کراتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اتوار کو 12 بجے, وہ ریلیز ہوا تھا طیبہ راجہ کا. تو اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ طیبہ راجہ نے ایک کامنٹ کیا تھا, اور وہ کامنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تھا کہ جی انہوں نے اداروں کے حوالے سے کہا تھا کہ جی جتنے بھی یہاں پہ سیاستدان آتے ہیں وہ اداروں کی چھتر چھایا کے ذریعے ہی آتے ہیں یہاں پہ. بلکہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جتنے یہ بے شک کہتے رہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, لیکن سیاست میں آنے والا, اقتدار میں آنے والا ہر انسان ان کے ہاتھ کے نیچے رہا ہے, انکلوڈنگ خان صاحب, کیونکہ وہ مانتے ہیں اس بات کو. وہ کہتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں باجوہ کا نام لیتے ہیں. میں اس چیز کو بہت اوپنلی مانتی ہوں کہ ایسا ہی ہے, ایسے ہی. تو یہ طیبہ راجہ کا ایک کامنٹ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا طوفان آ گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے مختلف رہنما کارکن سارے جو ہے وہ, ہماری ایک بیلجیم والی باجی انہوں بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے یو کے اندر کہ جی آپ نے کامنٹ کیوں کیا ہے. اور قاسم سوری صاحب کا بھی میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے تو خیر میرے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ میری یہ ویڈیو لگا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو انٹرویو میں نہیں جانا چاہیے تھا, آپ نے انٹرویو میں جا کے ہی غلطی کی, آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا. میں اس پہ خیر آتا ہوں. تو اس کے اوپر طیبہ راجہ نے ایکچولی ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا السلام علیکم قاسم بھائی, میں عمران خان کی ایک ووٹر سپورٹر ہوں اور ان سے وفادار بھی. مجھے اپنی سچائی اللہ کے علاوہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر کیونکہ بات کو غلط طرف لے جایا گیا ہے تو میں وضاحت دے کر دل آزاری کی معافی مانگ لیتی ہوں. میرے کہنے کا ایسا کوئی مطلب نہیں جیسا دل برا کیا جا رہا ہے. میرے لفظوں کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے جس کے لیے میں کھلے دل اور نیک نیتی سے معافی چاہتی ہوں ہر اس انسان سے جس کی دل آزاری ہوئی ہے. لیکن میں عمران خان کی وفادار ہوں اور میری وفاداری پہ اگر شک کیا جائے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. میں کوئی سیاسی تربیت یافتہ انسان نہیں, مگر آپ سب سے ہی درخواست ہے کہ میں آپ سب کی بھی بہن بیٹی ہوں, یوں ایک چیز کو لے کر مجھ پہ ایسے اٹیک نہ کریں جیسے میں کوئی دشمن ہوں. اب میں 2-4 چیزیں اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. تو قاسم سوری نے ایکچولی اس ٹویٹ کا آگے سے جواب دیا. انہوں نے کہا حالت جنگ میں بہت خیال رکھتے ہیں کہ کہیں آپ استعمال نہ ہو جائیں. لیڈر قید میں ہے, لیڈرشپ جیلوں میں ہے, جلا وطن یا انڈر گراؤنڈ ہے. ایسے لوگوں کے پروگرام پلانٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ میری بات کر رہے ہیں, اور یہ آپ کے منہ میں الفاظ ڈالتے ہیں. یہ میں نے ڈالے ہیں ان کے منہ میں الفاظ, ٹھیک ہے. آپ کا سیاسی سفر لمبا ہے, آغاز سے ہی احتیاط کریں, نہ جایا کریں ایسے پروگرامز میں. تو آگے سے طیبہ راجہ نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا مجھ سے پہلے عالیہ حمزہ, مہر بانو قریشی بھی گئیں منصور کے پوڈ کاسٹ پر. خیر جانا ہی غلط ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب آپ ذرا صرف اس سے ذرا پارٹی کا کلچر جو ہے نا ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ پہلی بات تو یہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے. 34 سال اس کی عمر ہے. طیبہ راجہ کی عمر جو ہے وہ 34 سال ہے. 34 سال ایک میچور خاتون ہوتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ
کہ جو کچھ اس نے کہا ہے, اب آپ کو چاہے تکلیف ہو, پیڑ اٹھے یا کچھ بھی ہو, حقیقت ہے جس کو آپ ماننا نہیں چاہتے. اور آف آل دا پیپل قاسم سوری, مطلب قاسم سوری بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرے گا آئین کی, قانون کی. یہ وہ بندہ ہے جس نے اس بنیاد کے اوپر, اب غور سے سنیے گا میری بات, اس نے اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو پھاڑ دیا تھا اور اس کو ڈسٹ بن کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا کہ جناب یہ امریکی سازش ہے. کون سی سازش ہے؟ امریکی سازش ہے. قاسم سوری اب کدھر ہے؟ امریکہ میں, خود بیٹھا ہے امریکہ میں. اب بندہ اس سے پوچھے نا کہ بھائی تو جتنی دیر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو نے جا کے کوئی احتجاج کیا؟ تو نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف جا کے وہاں پہ کوئی کورٹ میں کیس کیا کہ جناب آپ لوگوں نے ہماری حکومت گرائی ہے؟ یہ جو آپ بھاگ بھاگ کے ان کے کانگریس مین سے ان سب سے ملتے ہیں, جا کے ان کے منہ پہ جا کے بولنا تھا نا کہ بے شرمو تم لوگوں نے ہماری حکومت گرائی ہے. ان کو جا کے اتنا تپڑ پیدا کرنا تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی اس کے پروگرام میں نہ جانا, کیوں؟ کیونکہ وہ سوال پوچھتا ہے. مطلب انٹرسٹنگ بات, بڑی میں نے انٹرسٹنگ چیز ایک نوٹ کی کہ طیبہ راجہ کے جب انٹرویو ہوا تو اس پہ نون لیگ کے لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی. ارے طیبہ راجہ کا انٹرویو کر لے. اچھا, ان کو اس بات کی تکلیف ہوئی کہ جی طیبہ راجہ کا انٹرویو کر لیا. اور پی ٹی آئی کو تکلیف ہوئی انٹرویو ہونے کے بعد. ان کو تکلیف ہوئی انٹرویو ہونے سے پہلے, نون لیگ کو تکلیف ہوئی انٹرویو ہونے سے پہلے, پی ٹی آئی کو تکلیف ہوئی انٹرویو ہونے کے بعد کہ جناب یہ کیا کہہ دیا جا کے اس انٹرویو میں. اچھا, انٹرویو کے بعد جب یہ والا کلپ نون لیگ والوں کے ہاتھ میں آ گیا, انہوں نے کہا او ہو دیکھا یہ تو طیبہ راجہ بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جناب عمران خان کے اوپر جو ہے وہ فوج کا ہاتھ تھا. اللہ, اب بندہ ان سے پوچھے بے شرمو تم انٹرویو دیکھنے سے پہلے ہی بولنا شروع ہو جاتے ہو, پہلے دیکھو تو صحیح اس کے اندر کیا ہے. اور دوسری بات یہ, وہ اسے کیا کہہ رہے ہیں طیبہ راجہ کو, اور تم گئی کیوں انٹرویو دینے کے لیے؟ یہ حال ہے ان لوگوں کا. اچھا, ایک اور بھی بات ہے کہ وہ بیچاری مڈل کلاس سے آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اتنا وہ نہ کسی سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے. آپ لوگوں نے جب عالیہ حمزہ یہاں پہ آئی تھی, جب مہر بانو قریشی یہاں پہ آئی تھی, جب سلمان اکرم راجہ آ چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی مجھے انٹرویو, تو سیکرٹری جنرل ہیں آپ کے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا حلقہ جب ہم نے کھولا تھا نواز شریف کے خلاف جو الیکشن میں لڑا تھا, وہ ہم نے کھولا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا یہاں پہ. تیمور جھگڑا صاحب کا پورا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا. اس وقت کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. اس وقت یہ قاسم سوری کو اس وقت پیڑ نہیں اٹھی کہ جناب آپ کیوں گئے ہیں اس پروگرام کے اندر. اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جناب یہ تو پتہ نہیں فوجی ٹاؤٹ یا کوئی اس قسم کی اس نے کوئی بات لکھی. تو وہ جب سارے حلقے کھل رہے تھے, اور جب وہ سارے پروگرامز, صداقت علی عباسی کا جس طرح انٹرویو ہوا اور اس کے اوپر جو میں نے تنقید کی کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, یہ غلط ہے, یہ لوگوں کو اٹھا کے لے کے جانا, ان کے انٹرویو کرنا وہ غلط ہے. یہ فوجی ٹاؤٹ اس طرح کے انٹرویوز کرتے ہیں, یہ ویلاگس کرتے ہیں. وہ تو آپ کو تعویلیں دیں گے کہ جناب یہ جو انٹرویوز ہوئے وہ بالکل ٹھیک ہوئے. یہ جو حلقے سارے کھلے, نواز شریف کا حلقہ کھولا ہم نے, تیمور جھگڑا کا حلقہ کھولا, سلمان اکرم راجہ کا جس نے اون چودھری کے خلاف الیکشن لڑا تھا, تو ہم سلمان اکرم راجہ کو یہاں پہ بٹھایا کے پورا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں, یہ آپ جیسے لوگ کرتے ہیں, آپ جیسے وہ لوگ جو آج پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ جیسے ایسے لوگ, آپ کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں آرمی چیف کے ساتھ رشتہ داریاں نکالتے تھے کہ جی تسی بھی باجوہ تو میری ماں بھی باجوہ. مطلب وہ لوگ اس طرح کی رشتہ داریاں نکالتے تھے آرمی چیفوں کے ساتھ, اتنا پیار محبت ہوتا تھا. ان میں سے ایک اور ہے, وہ بیٹھ کے آئی ایس پی آر سے بیٹھ کے کالم لکھنے کے پیسے لیا کرتا تھا. آج یہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور دوسروں کو بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ لوگ تو یہ ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی بات سے اگری نہیں کرتے, صرف اس بنیاد کے اوپر. سو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیجئے, اس طرح نہیں ہوگا. آئیں, بیٹھے, ڈائلاگ کریں, سوالوں کے جواب دیں. 1.5 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے اس کا طیبہ راجہ کا, جس میں سے آپ نے صرف 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کے کلپ کے اوپر جو ہے نا اس کو ادھیڑ کے رکھ دیا, کیونکہ نہ اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ اور نہ وہ پیسے والی ہے, ورنہ پیسے والوں کے آگے تو آپ کا منہ بند ہو جاتا ہے. اس کو کچھ نہیں کہ آج شرم آنی چاہیے پوری کی پوری پی ٹی آئی کو اس بنیاد کے اوپر کہ آج ملک ریاض کے اگینسٹ بولنے کو کچھ نہیں ہے. آج سے کئی سال پہلے یہی پی ٹی آئی والے مختلف صحافیوں کے نام لے کے کہتی تھی جناب اس نے تو اس اینکر کو, اس کو جو ہے وہ پلاٹ دیا ہوا ہے, اس کو اتنے پیسے دیے ہوئے ہیں. آج جب ملک ریاض کا نام جو ہے عمران خان کے ساتھ نتھی ہو رہا ہے, تو آج ملک ریاض کے اگینسٹ منہ نہیں کھل رہا, کیونکہ وہ نام عمران خان کے ساتھ نتھی ہوا ہے. یہ ہے وہ دوغلاپن جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عادل راجہ صاحب نے جناب ایک بڑا عجیب ٹویٹ کیا ہے عمران ریاض کے حوالے سے. انہوں نے ٹویٹ کیا 18 گھنٹے پہلے, انہوں نے کہا عمران ریاض خان سے درخواست ہے کہ آپ کی اسپیشل ریکویسٹ پہ, عمران ریاض کی اسپیشل ریکویسٹ پہ 2 ہفتے دن رات ایک کر کے سلمان احمد نے اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر امریکی حکومت اور رچرڈ گرنیل کے ذریعے
آپ کا فیملی سمیت امریکی اسپیشل ایمرجنسی ویزا لگوا دیا ہے. اب یہ آپ پہلے پوری بات سن لیں. مگر آپ سے اب رابطہ نہیں ہو پا رہا. کیا آپ خیریت سے ہیں؟ ہم کل شام یو کے وقت 5 بجے اس موضوع پر لائیو سٹریم کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس میرا نمبر ہے, رابطہ کر کے جوائن کر سکتے ہیں. اب یہ عادل راجہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی عمران ریاض نے کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ یو کے کا یو ایس اے کا جو ہے وہ اسپیشل ایمرجنسی ویزا لگوایا گیا ہے رچرڈ گرنیل کو بیچ میں ڈال کے. کیا عمران ریاض نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وی ڈونٹ نو, ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے جو یہ کھولا گیا ہے کہ عمران کے ویلاگس تو آ رہے ہیں لیکن ان سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا. بعد میں سلمان احمد نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا فار دا past several days I am extremely worried about the life of Imran Riaz Khan. I wasn't sure if he was receiving my messages. I just had a detailed conversation with him. The good news is he's safe and sound. To all those friends who helped me raise an alarm for Imran Riaz Khan's safety, my deepest gratitude. IRK is a respected and responsible journalist. He informed me that the refugees UN Human Rights Amnesty are looking after his situation. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا رابطہ عمران ریاض سے ہو گیا ہے. تو اس کے بعد عادل راجہ نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ذرائع کے مطابق پاکستان سے سیف ایگزٹ ملنے کے بعد عمران ریاض خان نے مسقط عمان سے بما فیملی ایمرجنسی امریکی اسائلم ویزا اپلائی کیا جو ان کو مل گیا ہے. شکر ہے عمران ریاض کو ارشد شریف کی طرح ڈپورٹ نہیں کروایا گیا اور اب وہ محفوظ ہیں. سو ان کے مطابق انہوں نے اسائلم ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے اور ان کو اسائلم ویزا مل گیا ہے. اب ظاہری بات ہے وی ڈونٹ نو کہ عمران اس وقت کہاں پہ ہیں. ان کے مطابق وہ کہہ رہے جی مسقط عمان میں ہیں. ان کے مطابق مجھے نہیں پتا کیونکہ عمران نے خود ابھی تک اس بات کو اناؤنس نہیں کیا ہوا. سو آئی ول اسٹل ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ کہ یہ واقعی سچائی ہے یا نہیں ہے جب تک عمران ریاض خود اس بات کو اناؤنس کم از کم نہ کر دیں. اس کے علاوہ جنگ اور دی نیوز میں سینئر جرنلسٹ ہے فخر درانی, ان کی ایک خبر آئی ہے. خبر بڑی لمبی ہے, میں اس کا تھوڑا سا کرکس جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے, یہ جو کیس تھا اس معاملے میں برطانیہ کی جو نیشنل کرائم ایجنسی تھی اور عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اور ملک ریاض, اچھا انہوں نے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پراپرٹی ٹائکون لکھا ہوا ہے. مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی تھی. آئی مین دس از سو چائلڈش بائی جنگ گروپ. آئی وانٹ ٹو سے دس از سو چائلڈش بائی جنگ گروپ کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں لٹرلی اب اس بات کا, لٹرلی مذاق اڑاتے ہیں. دس از اے ایکسلنٹ پیس آف رپورٹنگ جو فخر درانی نے کی ہوئی ہے اور وہاں پہ عمران خان کا نام ہے, شہزاد اکبر کا نام ہے, نیشنل کرائم ایجنسی کا ذکر ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر ہے. دو پارٹیاں جن کے درمیان آپس میں معاہدہ ہوا, ملک ریاض کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. یار میرا اس وقت 24 کروڑ کے 24 کروڑ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پراپرٹی ٹائکون کون ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن آپ نام نہیں لیتے. مطلب کوئی لجا آ جاتی ہے, کوئی شرم آ جاتی ہے کہ مطلب کریے سر تے دوپٹہ لے لیے کی کریے کہ جناب ملک ریاض کا نام آ گیا, اوہ ملک ریاض کا نام آ گیا, پراپرٹی ٹائکون. ول یو اسٹاپ جوکنگ اباؤٹ اٹ. یہ لٹرلی یہ مذاق بن گیا ہے یار. آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے, اتنا کریڈیبل ادارہ ہے, مطلب ون آف دا بگیسٹ میڈیا جائنٹس آف دس کنٹری, اور آپ ملک ریاض کا نام نہیں لے سکتے جی پراپرٹی ٹائکون. پراپرٹی ٹائکون پوری کی پوری خبر کے اندر پراپرٹی ٹائکون لکھا ہوا, ملک ریاض کا نام ہی نہیں لکھا ہوا. دوسری بات یہ اس کے اندر جو بیسکلی سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ جناب جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جی ملک ریاض اور این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں پوری نالج تھی حکومت پاکستان کو, اور ان کے مطابق شہزاد اکبر نے بھی اس معاہدے کے اوپر سائن کیے ہوئے اور اس میں لکھا ہوا کہ جی اگر دونوں پارٹیاں چاہیں گی تو اس معاہدے کو جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے گا, اگر کوئی قانونی طور پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوئی تو اسے کر دیا جائے گا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو پورا کیس چلا, اس پورے کیس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اس معاہدے کو پیش نہیں کیا گیا, اسے نہیں کھولا گیا. اب آئی ڈونٹ نو ملک ریاض نہیں چاہتے تھے کہ یہ کھلے یا این سی ایس سے اجازت نہیں تھی کہ یہ کھلے, مجھے نہیں پتا, لیکن اسے کھولا نہیں گیا. تو دس از اے ویری انٹرسٹنگ پیس آف نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. دوسرا جناب سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پہ جو ہے وہ سماعت کی ہے اور درخواست گزاروں نے آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بنانے کی استدعا کی اور وکلاء نے موقف اپنایا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. سپریم کورٹ نے فل کورٹ تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو سپریم کورٹ سے آئی وہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس تھا
اس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا. فیصلے میں نذر عباس نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی یہ کہا گیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے. لیکن اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا ہے. دونوں ججز کمیٹی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھیجا جاتا ہے. اب یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا چیف جسٹس یا جوڈیشل کمیٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی, اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوگا, یعنی کہ ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوگا. یہ فیصلہ دیا گیا ہے منصور علی شاہ کی جانب سے. ایک اور خبر جو ہے وہ دوران عدت کیس کی جو اپیل تھی جو خاور مانیکا کی جانب سے جاری ہوئی تھی, وہ آج ایڈیشنل جج جسٹس اعظم خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے کورٹ کے اندر لگی, اور اس کے اندر اعتراض جو ہے وہ جو وکلاء صفائی تھے ان کی جانب سے کیا گیا کہ جناب ان جج صاحب نے نیچے لوور کورٹ میں جب یہ تھے تو وہاں پہ ایک درخواست کے اوپر جو ہے اپنی رولنگ دی ہوئی ہے. ایون دو ایک درخواست پہ دی تھی, پورا کیس کے انہوں نے نہیں سنا تھا, لیکن جج صاحب نے کہا کہ جی, اور انہوں نے کہا میں نے صرف ایک پرٹیکولر درخواست کے اوپر جو ہے رولنگ دی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا یہ کیس جو ہے وہ کسی اور کو ریفر کر دیں, آپ یہ فائل چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیں. تو جج صاحب نے جو ہے وہ اس فائل کو جو ہے وہ واپس بھجوا دیا ہے, اور چیف جسٹس سے کہا ہے کہ جی آپ اس سلسلے میں نیا بینچ تشکیل دیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.